السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ محلے والے کہہ رہے ہیں کب تک ایسی بیمار رہے گی؟ تیرا بھائی بڑا امیر ہے، جا کے مدد مانگ لے۔ کہتی مجھے اپنے بھائی کا پتہ ہے، لوگوں کے کہنے پہ چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی کے آگے جا کے کھڑی ہو کے بولی نہیں، آنسو بہانے شروع کر دیے، آنسو بہانے شروع کر دیے۔ ساتھ بیوی کھڑی کہہ رہی ہے اب آئی نا رستے پر، قیامت کب آئے گی؟ بھائی یہ کہہ کے اندر چلا گیا، میرا تو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دے۔ سمجھ لو، اللہ اکبر۔ ماں جائی دروازے، ماں جائی سمجھتے ہو؟ ماں جائی دروازے پر، ایک ماں کے پیٹ میں بہن بھائی آنے والے، ماں جائے کے دروازے پر آئے، ماں جایا بہن کی جولی بھرنے کے لیے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگ جائے۔ سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ او لوگو، ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ استخارہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر کام میں میرے نبی نے استخارہ مشورہ بتلایا۔ فرمایا اے میرا امتی، جب بہن بیٹی دروازے پر آ کے کھڑی ہو جائے، اس کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت دو عالم بچپن میں مائی حلیمہ کے ویڑے میں آئے۔ حلیمہ سعدیہ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا لوریوں سے جانتی ہے مائی حلیمہ کون تھی۔ آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت شیمہ، امی جی کا کیا بات ہے، امی گود تو اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنا بھائی اونچا اتنی گود اونچی ہونی چاہیے۔ لیکن روزانہ بنو سعد کے ویڑے میں شام کو جاتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں شام کو جب گھر والیاں کام کاج کرنے لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہنوں کو جانے ویر نو کھلا لے باہر جا کے تاکہ ڈسٹرب نہ کرے کام میں۔ اما شام کو ساری بنو سعد کے ویڑے میں آتی ہیں، ہر ایک کی گود میں اس کا بھائی ہوتا ہے، میری خالی گود ہے، میری گود کو جاننا دیتی ہیں۔ اما ایک دفعہ بس ایک دفعہ ایک جھلک دکھانے دے، ساری کہتی ہیں ویر لا آج ایک دفعہ دے دے۔ ماں، اللہ اکبر، بیٹی پہ رحم آیا، کا زیادہ دیر نہیں بس دکھا کے لیا۔ ماں شیمہ نے گود میں رکھا، اللہ اکبر، اپنا دوپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا، گھر سے باہر نکلی، سہیلیوں نے دیکھا آج گود بھر گئی۔ ماں شیمہ ویڑے میں کھڑی ہوئی، حضور کے رخ انور سے دوپٹہ اٹھایا، رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھا، سب سہیلیوں نے اپنے بھائیوں کے چہروں پہ کپڑا ڈالا، گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ شیمہ نی نکی نی سہیلی یہاں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی ہمارا یا کام کوئی نہیں۔ اے شیمہ، جب تیرا ویر آ گیا تو ہمارے ویروں کا کام ختم ہو گیا۔ ماں شیمہ حضور کو گود میں لے کے یا ربی ابقی لنا، یا ربی ابقی لنا محمدہ کی لوریاں سناتی، ویڑے میں جھولتی۔ حضور مدینہ شریف سے حضور بنو سعد سے اماں کے پاس آ گئے، اماں کا ابا سے ملانے گئی، اماں کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن دادے کے پاس لے کے آئی، دادے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ غنی جوان ہوئے، سیدہ خدیجہ کا سے نکاح ہو گیا، بال بچے والے ہوئے، اعلان نبوت کا اعلان ہو گیا۔ میرے عزیزوں، مکے سے ہجرت کر کے طائف کی گلیوں میں شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے مدینے آئے، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد پھر بہاریں آئی۔ اللہ اکبر۔ جل قبائل پر صحابہ نے چڑھائی کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور کرتے کرتے حنیل کے قبیلے پر صحابہ جا پہنچے۔ اب یہ شیمہ کہاں گئی؟ یہ بھی جوان ہوئی، ابا نے اس کی شادی حنیل کے قبیلے کے اندر کر دی۔ ادھر بھی جوانی گزر گئی، ادھر بھی جوانی، ادھر بھی بڑھاپا، ادھر بھی بڑھاپا۔ جب حنیل کے قبیلے پر چڑھائی ہوئی، وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ توا فدیہ دے دو، اپنے قیدیوں کو لے جاؤ یا کلمہ پڑھ لو۔ رئیس سارے اکٹھے ہوئے، حنیل کے سردار اکٹھے ہو گئے، کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لانا ہے۔ ایک آدمی اتنے پیسے نہیں دے سکتا، تھوڑے تھوڑے سب کے ذمے لگاؤ، ہر گھر کے ذمے فی کا سسنا چندہ باندھ دو۔ ماں شیمہ کے دروازے پر بھی چندہ لکھ دیا گیا۔ سرداران حنین لینے کے لیے آئے، دروازہ بجا، کون؟ کہ ماں شیمہ ذرا بوئے تے آ جا۔ کیا بات ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہمارے قبیلے کے لوگوں کو لے گئے، چندہ دو، ہم ان کو آزاد کرا کے لائے۔ ماں شیمہ نے جب حضور کا نام سنا، دل دھڑکنے لگ گیا، آنسو برسنے لگ گئے۔ کہنے لگی پھر کہنا کون؟ کہ محمد۔ عرش بات کانوں میں آواز آئی، کہنے لگی لگتا ہے یہ وہی محمد ہے جو میری اماں لے کے آئی تھی، اس کے علاوہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام والا سنا کوئی نہیں۔
کہنے لگی اس کی نشانی بتا. اللہ کا جب وہ بولتا ہے بولتا نہیں اس کی زبان رس گھولتی ہے. اللہ کا قول اللہ اکبر کہا جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے خود تو چلا جاتا ہے کئی کئی دل تک دیوار کی مٹی سے نبوت والی خوشبو آنے لگ جایا کرتی ہے. اچھا بھائی شیما کہنے لگی اللہ اکبر وہی تو نہیں ہے جس کو بچپنے میں اٹھایا تھا آج تک سینے سے خوشبو کی ہلے آ رہے ہیں. کہ بھئی ہمیں تو پتہ تو کون ہو سینے میں اٹھانے والی. کہنے لگے اچھا ویرو چندہ دینے سے منع نہیں کرتی. کہ پھر کہ ایک کام کرو. کہ کیا؟ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے. کہ اگر برا نہ مناؤ تو مجھے ساتھ لے جاؤ. کہ کیوں؟ کہ اگر سچ مچ میرا بھائی نکل آیا ہمارے قبیلے والے بھی آ جائیں گے تمہارا پیسہ بھی بچ جائے گا. دوستو بہنوں کا کبھی مان نہ توڑنا. اگر جھولی نہیں بھر سکتے دعا تو دے سکتے ہو تسلی تو دے سکتے ہو. بڑے مان سے چھاتی چوڑی کر کے بھائی کے دروازے پہ آتی ہے لیکن بدسلوکی کی وجہ سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے. انہوں نے کیا کہنا آخر دروازے پہ ہی کہے گی ویرا میں تینوں کی کہہ سکتی ہوں ویرا میں تیرے نال پیاری میں تجھے کیا کہہ سکتی ہوں. کبھی خدا کے واسطے میرے عزیزوں بہنوں کا مان نہ توڑنا. کہنے لگی پیسہ بھی بچ جائے گا قیدی بھی آ جائیں گے. صحیح حضرت شیما اللہ اسے کیا پتا پہلی مرتبہ شہر میں جا رہی ہے دیہاتی چال ہے. جیسے ہمارے شہر میں کوئی دیہات کی رہنے والی کہتے ہیں دیہات نہیں ہے بھائی شیما جا رہی ہے اسے کیا پتا مدینے کی فضائیں بہاروں میں انوارات کی رحمتوں بارشوں میں تبدیل ہو گئی. اب وہ منظر نہیں ہے کہ نبی قرآن سنائے لوگ پتھر مارے. اب تو وہ منظر پیش مدینے کی فضا کر رہی ہے. نبی کا عمر تلوار لے کر مسجد نبوی کے دروازے پہ حضور کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوا ہے. آگے آگے مائی شیما پیچھے پیچھے حنیل کے سردار بہل کے بھائی کے پاس جا رہی ہے مان لے کے. بڑی طریقے سے آئی مسجد نبوی کے باہر پوچھا محمد عربی کہاں ہے؟ کہ وہ مسجد نبوی میں. بھائی شیما کو کیا پتا مسجد نبوی کیا ہوتی ہے. صحابہ نے تلواروں میں تلواریں ڈال رکھی ہے پہرے دار بل کے کھڑے ہیں کوئی منافق یہودی نقصان نہ پہنچا دے. بھائی شیما نے تلواروں کے درمیان میں سے دیکھا وہی چہرہ نظر آیا بچپن میں جس چہرے کے بوسے لیا کرتی تھی وہی کھڑی ہو کے اچھلنے لگ گئی میرا ویر محمد میرا ویر محمد. حنین کے لوگ کہنے لگے اسے کیا ہو گیا. اچھلتی اچھلتی اتنی بے خیالی میں جیسے میرے عزیزو انسان دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے چل ادھر رہا ہوتا ہے. حضور کو دیکھتی دیکھتی آئی پتہ نہ لگا تلواروں سے آ کے ٹکرا گئی. صحابہ نے کہا یہ کون عورت آ گئی. انہوں نے تلواروں کی دستیوں سے یوں کر کے پیچھے کر دیا. کہنے لگے چل دیہاتی عورت کہاں آئی ہے. کہنے لگی خلو سبیلی غصے میں آئی خلو سبیلی وعلموا انا اختی نبیکم خبردار مجھے دھکے نہ دو میں اس کی باجی لگتی ہوں وہ میرا بھائی لگتا ہے. اتنا صحابہ نے سنا تلواریں چھوڑ دی جلدی جلدی حضور کے پاس گئے. جی وہ کھڑی آپ کی باجی وہ تو اتنا شرمیلا اتنا حیا والا نبی تھا رب اکبر کی قسم ہے اتنی اللہ نے حضور میں حیا رکھی جبرائیل میں اتنی حیا نہیں جتنی کالی کملی والے میں حیا تھی. نگاہ نیچے فرمایا میری تو بہل کوئی نہیں. کہنی وہ کھڑی نہ سامنے کہہ رہی میرا ویر ہے. کہنی میری بہل کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگی وہ میرا بھائی ہے. حضور علیہ السلام سے جا کے پوچھا فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا ہی اکیلا. کہ وہ بہل کہہ رہی ہے. آپ نے فرمایا میری سگی کوئی نہیں. یوں نہیں کہا سہیلی بھی نہیں دوسری سگی کوئی نہیں. شاہ بھی گئے کہ یوں اتراتی پھر رہی ہے وہ کہہ رہے میری بہن ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی غصے میں آئی یوں کر کے اپنے کرتے کی آستین اوپر کی. کہنے لگی یہ چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نشان دیکھتا ہے میرے نہیں اس کے ہیں. وہ کیسے؟ کہ بچپن میں اماں حلیمہ کی منت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا تھا گود میں لے کے بنو سعد کے ویڑے میں جھولا جھلایا تھا. فرتے محبت میں جذبات میں آ کر منہ سے ایسا شرکیہ جملہ نکل گیا اسے گود میں برداشت نہ ہوا اس نے میرے یہاں کاٹ لیا. اور حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والوں اگر پگوڑے میں نبی کو شرک برداشت نہیں ہوا تو روزہ انور میں کیسے برداشت ہو سکتا ہے. ہاں. اور اگلی نشانی بتاؤ کان میں جا کے جب جھوم جھوم کے بنو سعد کے ویڑے میں لوری دیتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا. مجھے آج بھی یاد ہے جو مانگا تھا آج اللہ نے دکھا دیا.
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کے دو نشانیاں بتلائی. حلیمہ کا بیڑا یاد آ گیا, اللہ اکبر, مکے کا یتیمی دور یاد آ گیا. اپنی اتنی تیزی سے اٹھے, چادر مبارک بھی زمین پہ رہ گئی. یوں نہیں کہا اسے اندر لے کے آؤ, بلکہ استقبال کے لیے خود دروازے پہ چلے گئے. بتلا دیا بہنوں کو جہیز دے کے ٹورنے والوں, پیار دے کے بھی ٹورنا. جہیز بے شک بار بار نہ دینا, لیکن پیار بار بار دینا. بہن سال بعد 6 مہینے کے بعد آئے, باپ ہو یا نہ ہو, سینہ ایسے آگے کر دینا جیسے باپ کا سینہ ہوا کرتا ہے. تیرا پیار مل جائے گا, بہنوں کے درد پر, دکھوں پر مرہم رکھ دیا جائے گا. کبھی نہ تکلیف دینا ان کو. اللہ اکبر, دروازے پہ گئے, شیمہ ہے کجی ویر, اللہ اکبر. پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے جو روئے, ہاتھ پکڑا. صحابہ اکرام حیرت سے دیکھ رہے ہیں کون ہے. اب صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, وہ میرے صحابہ سے اس طرح نہ دیکھو, یہ میرا وہ موصل گھرانہ ہے. جب ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی, اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے لے گئی تھی. اپنے پاس جا کے بٹھا لیا, پاس بیٹھی ہے. اب بہن نے بھائی کے کندھے کے قریب اپنا منہ کر دیا. اللہ اکبر, منہ کر کے کہنے لگی, بھائی مان لے کے آئی ہوں, اگر آج مان ٹوٹ گیا قیامت کی صبح تک بہنیں بھائیوں کے دروازوں سے روتی جائیں گی. بہن ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو, غصہ اس پہ کر جو تجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دے. مردار گھڑوں سے کیا تجھے, میرے مٹی کے گھڑوں سے کیا, مردار جانوروں سے کیا. یہ تو باپ کی سفید پگڑی کو دیکھتی ہے, ورنہ اللہ کی قسم ان کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے, لات بھی موجود ہے. تو 10 مارے گا, 2 تو مار سکے گی, لیکن تیرا تھپڑ پڑتا ہے, باپ کی آنکھوں کا آنسو ان کے سامنے آ جاتا ہے. تو نے کبھی نہیں یاد نہ کیا, انہوں نے کبھی باپ کے آنسو کو بھلایا کوئی نہیں. تم نے دیکھا ہوگا گھر سے بچی روتی جا رہی ہے, دھاڑے مار مار کے رو کے جا رہی ہے, جہیز کم ملا نہیں, بیوٹی پارلر کا خرچہ نہیں ملا نہیں, روٹی کم ملی نہیں. کیا ہوا, 200 آدمی میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے آ گئے تھے. دولہا سامنے بیٹھا تھا, میرا ابا میرے سامنے ایسے آیا جیسے کوئی مجرم ہوا کرتا ہے, اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی عزت میرے پاس نہیں, عزت تیری اختیار میں ہے, پگڑی دے کے عزت بڑھا دے یا زمین پہ گرا دے. ابا جی 2000 روپے پر تو کوئی جانور نہیں لے, 2000 پہ جانور نہیں ملتا. ابا جی توتا گھر میں رکھنا, وہ بھی 20-20 ہزار کا ملتا ہے. تیری پگڑی پہ میں قربان ہو گئی. بھائیو تمہاری عزت پہ میں قربان ہو گئی. اگر تمہاری پگڑی عزت کا خیال نہ ہوتا, میں کبھی اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کرتی. میں نے نہیں دیکھا گورا, میں نے نہیں دیکھا کالا, میں نے نہیں دیکھا ساتھ بٹھا کے کھلائے گا یا جوتیوں میں بٹھا کے کھلائے گا, میں نے نہیں دیکھا پیار سے لک میں دے گا یا تھپڑ بار بار کے کھلائے گا. ابا میں نے تیری سفید پگڑی کو دیکھا, اپنی زندگی کی خوشیاں ساری تیری پگڑی پر قربان کر دی. اب چمٹ چمٹ کے رخصتی کے وقت رو کے جا رہی ہوں. اور میرے ابا جان اور میرے بھائی جان, میرے اس احسان کو بھول نہ جانا, میرے ابا اس احسان کو یاد رکھنا. کبھی کبھی بیٹی بہن یاد آ جائے, بے شک پیسے سے نہ نوازنا, بیٹی کو یاد کر کر, بیل کو ہاتھ کر کر ہاتھ اٹھا دینا. تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں گے, بیل کی دنیا آخرت کا کہم بل جائے گا. بھائی مان لے کے آئی ہوں, توڑنا نہ. میری بہن بتا تو صحیح, اس طرح تیرے اصحاب نے چڑھائی کر دی, لوگ قیدی بن کر آ گئے, سارے چندہ اکٹھا کر رہے تھے. جب میں نے تیرا نام سنا, مجھے بچپن کا وہ ویڑا یاد آ گیا, تیرا جھولا جھلانا یاد آ گیا. میرے بھائی, میں نے کہا اگر مجھے ساتھ لے کے جاؤ, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرے بھائی ہیں, تو تمہارا کام بھی بچ جائے گا, تمہارے پیسے بھی بچ جائیں گے. بھائی مان لے کے آئی ہوں, میں آج اتنے عرصے کے بعد آئی, پیسے نہیں مانگتی, روٹی نہیں مانگتی. میرے بھائی میں جھولی پھیلا کے بیٹھی ہوں, آج مجھے اس پیار کے عوض میں یا بھائی یہ قیدی دے دے. رحمت دو عالم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے, فرمایا میرے صحابہ, بدر کے میدان میں اترا تمہارے سے مشورہ کیا, احد میں آیا تمہارے سے مشورہ کیا, ہجرت حبشہ, ہجرت مدینہ, طائف کی گلیوں میں جاتے وقت شیب ابی طالب کی گھاٹی میں, بتاؤ کون سا کام ہے کہ میں نے اس میں تمہارے سے مشورہ کیا ہو. لیکن آج محل جھولی پھیلا کے کھڑی ہے, میرے صحابہ اس کی جھولی بھرنے کے لیے میں تمہارے سے مشورہ نہیں کروں گا.
میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، جتنے قیدی ساؤ میں جاؤ میری محل کی جھولی کے اندر ڈال دو۔ صحابہ کی چیخ نکل گئی، کملی والے یہ تو غلام کی بات ہے، ہم نے تو جان بھی تیرے قدموں پر فدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔